جو شہداء اولیاء کرام شہید ہوئے ان کی قبروں پہ میرے نبی ہر سال جایا کرتے تھے، ہر سال جایا کرتے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلوں، جہاں پر میرے نبی نے یہ حدیث کے جملے بیان فرمائے۔ اب آج ہم جو عرس کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس میں اہل اللہ کے اوراث ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اوراث ہوتے ہیں، اور اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جب ہم سال کے بعد ولی اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر سال کے بعد اجتماع کی صورت میں وہاں پر خطابات بھی ہوتے ہیں، وہاں پر محفل سما بھی ہوتی ہے، تو لوگ پوچھے کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال پہلے خود میرے نبی نے اس کی حقیقت کو ثابت کر دیا۔ یہ میرے نبی کی خود سنت ہے، میرے نبی نے خود عرس کیا ہے۔ کیسے کہ ہر سال کے بعد احد کے میدان میں شہید ہونے والے شہدائے احد، ان کے مزارات پر میرے نبی خود جلوہ افروز ہوتے تھے اور وہاں پر محافل کا انعقاد ہوا جاتا تھا۔ تو حضرات محترم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوراس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ وہاں پر وہ جو صاحب مزارات تھے ان کی شان کو بھی بیان کیا جاتا تھا، اور مناقب اور حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جانا، اور بندوں کا جمع ہونا، خطاب کی صورت میں خطاب کرنا براہ راست اگر یہ عرس میں ہوتا ہے تو یہ عرس میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنی ظاہری زندگی میں کر دیا تھا۔ اب جب میرے نبی علیہ السلام وہاں پر خطاب فرمانے کے لیے گئے تو روایت کے اندر آتا ہے وہاں قبروں پر، وہاں مزارات پر انبوئے کثیر تھا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع کا صحابہ کرام کا سامعین تھے، اور میرے نبی نے وہاں پر ممبر بچھایا۔ کیا بچھایا؟ ممبر بچھایا۔ اگر 2-4 بندے ہوتے تو ممبر بچھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلا ممبر بچھانا، وہاں پر بچھانا اور ممبر پر خود جلوہ گر ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ انبوئے کثیر تھا، کثیر التعداد صحابہ کرام موجود تھے، ان کے سامنے میرے نبی نے ممبر پر بیٹھ کے خطاب شروع کیا۔ اور اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی سنیے، صحابہ فرماتے کہ جس طرح ہم زندوں سے حضور خطاب فرما رہے تھے، اسی طرح مردوں سے بھی خطاب فرما رہے تھے۔ وہ جہاں پر وہ اہل قبر تھے، مزارات کے اندر جو لیٹے ہوئے تھے، جو قبروں والے تھے، مرحومین شہداء، ان کے سامنے میرے نبی ان کو بھی سنا رہے تھے، زندوں کو بھی سنا رہے تھے۔ پتہ یہ چلا، آج لوگ کہتے ہیں قبر والے مر گئے، یہ سنتے نہیں ہیں۔ اگر سنتے نہیں ہیں تو میرے نبی نے ان کو خطاب کیوں سنایا ہے؟ خطاب کیا سنایا ہے؟ آئیے ذرا سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا، قسم کھا کے میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انی فرط لکم۔ اب فرط لکم کیا ہے؟ فرط اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب میں تمہاری بخشش کے لیے آگے جا رہا ہوں، تمہاری پوری امت کو۔ فرط لکم، کم میں امت بھی ہے، کم میں صحابہ بھی ہے، کم میں سارے قیامت تک آنے والے میرے نبی کے سارے غلام ہیں۔ میرے نبی سب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے انی فرط لکم، لوگوں اب یہ میرا آخری خطبہ ہے، اب اس کے بعد میں خطاب نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگلی منزل کی طرف یعنی کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، اور آگے جا کر تمہارے لیے فرط کا بندوبست کروں گا۔ اور فرط کہتے ہیں بخشش کو۔ کس کو؟ بخشش کو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کتنا خوش بخت ہے وہ امتی، کتنا خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کے مرنے سے پہلے اس کا نبی دنیا سے چلا گیا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، ظاہراً تو یہ لفظ لگتا ہے کہ امتی کو مر جانا چاہیے تھا، نبی تو امت کے لیے اس کا سربراہ ہوتا ہے، سربراہ جب چلا گیا تو بڑی دکھ کی بات ہے، لیکن حدیث میں بتایا جا رہا ہے خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کا نبی پہلے دنیا سے چلا گیا، وہ بعد میں گیا۔ تو اگلا لفظ یہ ہے
نبی آگے جا کر اس امتی کی بخشش کا اہتمام کرتا ہے. اس لیے خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کا نبی دنیا سے پہلے چلا گیا. اب یہاں پر بخاری کی حدیث کے مطابق میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تمہاری بخشش کروانے کے لیے. اور ایک اور حدیث اگر میں ساتھ ملاتا چلوں تو حدیث لمبی ہو جائے گی. کنز العمال کے اندر اور مجموع الزوائد کی جلد 1 صفحہ 368 پر حدیث ہے. میرے نبی نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. لوگوں میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر, دنیا سے چلے جانا انتقال کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جینا تو بہتر محسوس ہوتا ہے, یحدث و یحدث لکم, ہم آپ کے سامنے مشکلیں بیان کرتے ہیں, آپ ہماری مشکلیں حل کر دیتے ہیں, یہ جینے میں تو بڑے فائدے ہوتے ہیں بندے سے, یہ تو بہتر ہوتا ہے, لیکن دنیا سے جانا کس طرح بہتر ہوگا آپ کا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ردوا الی اعمالکم, میری امت کے سارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے, میری بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور اعمال کی ہوتی ہیں قسمیں دو, ایک برے اعمال اور ایک اچھے اعمال. میرے نبی فرماتے ہیں 2 قسم کے اعمال میری امت کے میرے وفات کر جانے کے بعد میری امت کے میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, اور میں دونوں عملوں کو دیکھوں گا, برا عمل بھی امت کا دیکھوں گا, برے اعمال بھی دیکھوں گا اور نیک اعمال بھی دیکھوں گا. دیکھ کر جب برے دیکھوں گا تو انی حمدت اللہ تعالی, جب تمہارے شر لکم تمہارے برے اعمال دیکھوں گا, انی رأیت شر لکم تمہارے برے اعمال جب میں دیکھوں گا تو فاستغفر اللہ, اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا مولا میرے امتی ہیں ان کی بخشش فرما دے, ان کے گناہ معاف فرما دے. رأیت خیر لکم, جب تمہارے نیک عمل دیکھوں گا تو کیا ہوگا؟ حمید اللہ تعالیٰ, میں اللہ کی ثنا بیان کروں گا, خوش ہو جاؤں گا کہ میرے امتی نے نیک عمل کیے ہیں. اب پتہ یہ چلا نبی کی بارگاہ میں وصال کے بعد امتی کے عمل پیش ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی میرے نبی نے فرمایا انا فرط لکم, میں دنیا سے جا رہا ہوں آگے جا کر تمہاری بخشش کا اہتمام کرنے کے لیے, تمہاری فرق کے لیے. اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے, میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ, اور ایک لفظ ہے وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ, اور میں تم سب کا گواہ ہوں. کیا ہوں؟ گواہ ہوں. اب بندہ یہ کہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, گواہ کا معنی ہوتا ہے حاضر. کیا گواہ کا معنی ہوتا ہے؟